غیبت نہیں کرتے اتنی دیر ہم کسی سے حسد نہیں کرتے، اتنی دیر ہم کوئی برا کام انجام نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات کو سمیٹ دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر عزادار فرش عزا پر ہوتا ہے، یہ اجازت ذکر سید الشہداء ہے کہ یہ ذکر ہمیں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جتنی بھی دیر اس فرش عزا پر ہم اور آپ ہوتے ہیں، اعجاز ذکر سید الشہداء کیا ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے یہاں آ کر کے، ہم کسی سے حسد نہیں کرتے، ہم کسی سے جلن نہیں کرتے، بلکہ ہم واقعاً ذکر علی اور ذکر حسین میں کہ جسے عبادت کہا گیا ہے اس میں مصروف رہتے ہیں، ہے نا عزاداروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دعا کے مستحق ہیں۔ کائنات میں دو دعا ایسی مانگی گئی اور دو ایسی شخصیتوں نے مانگی۔ وہ کون سی شخصیت ہیں؟ ایک رسول کی بیٹی کی دعا اور ایک مولائے کائنات کی دعا۔ دونوں نے دعا مانگی۔ ایک کی دعا کا نتیجہ کیا؟ دعا مانگی کہ آج پوری زندگی اٹھا کر کے پڑھ لیں مولائے کائنات کی، جب بھی علی کا تذکرہ ہوگا، جب بھی ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ان کے بارے میں مطالعہ کریں گے، کتابوں کو اٹھائیں گے، یہی آپ کو ملے گا کہ ہمیشہ علی نے عطا کیا ہے، ہمیشہ مولائے کائنات کا ہاتھ ایسے رہا ہے۔ کوئی بھی آیا، کسی بھی مسلک کا آیا، کہیں کا بھی آیا، دیتے رہے، عطا کرتے رہے، عطا کرتے رہے۔ لیکن جب علی نے اپنے ہاتھ کو یوں نہ کر کے یوں کیا تو کیا مانگا؟ عباس مانگا۔ توجہ ہے، کیا مانگا؟ عباس کو مانگا۔ یعنی علی کی دعا کا نام عباس ہے۔ ایک دعا یہ ہو گئی۔ دوسری دعا کا نام عزادار ہے۔ وہ دعا کس نے مانگی؟ کہا اس دعا کو مانگا کس نے؟ رسول کی بیٹی نے، سیدہ کونین نے۔ اور وہ دعا کیا تھی کہ بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ کہ ان دو شخصیات نے دو الگ الگ دعائیں مانگی۔ امام علی کی دعا کا نتیجہ آج دنیا میں علمداری جاری ہے۔ سیدہ کونین کی دعا کا نتیجہ آج دنیا کے کوشے کوشے میں عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس دو دعا کا نتیجہ ہے۔ ہاں عزاداروں، اب میں نے عرض کیا کہ یہ عزاداری آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے، بڑی مشکلات سے ہم تک یہاں تک پہنچی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہاں سے یہ فرش عزا پر آئے، ہم بیٹھ گئے، ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں بڑی آسانی سے۔ مولانا موجود ہیں، بزرگان بھی جانتے ہیں کہ ایک دور وہ دور تھا کہ جب کربلا کی زیارت کرنے آسان نہیں تھا۔ آج بڑی آسانی سے آپ نے ٹکٹ ویزا لیا اور فلائٹ میں سوار ہو گئے اور چلے گئے۔ تصور کیجئے گا کس طریقے سے علماء نے بیان کیا، اور آپ کی بھی اذہان میں بات ہوگی کہ ایک زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب بالکل زیارت کرنے سے منع کر دیا گیا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر قانون میں ترمیم ہوئی کہ اگر زیارت کرنی ہے تو 2 لوگ آئیں، 2 فرد آئیں، اور 2 فرد میں سے ایک کو قتل ہونا پڑے گا، پھر دوسرا زیارت کرنے کے لیے جائے گا۔ ایسے ہی سپاہی جو ہے وہ موجود تھے، کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے جو زیارت کے لیے جا رہی ہے، کربلا کی زیارت کے لیے۔ سپاہیوں نے غور کیا کہ یہ تو اکیلی آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی تو سپاہی نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے قانون کے بارے میں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ 2 فرد آئیں گے تو ایک زیارت پر جائے گا، ایک کو قتل ہونا ہوگا۔ اچھا، جیسے ہی کہنا تھا اس نے اپنے نقاب کے دامن کو ہٹایا
کیا دیکھا کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہے. ایک مرتبہ اس سپاہی کا دل لرز گیا. اس نے یہ چاہا کہ اس ماں کو زیارت سے روک دے، یہ کہہ کر کے کہ جب میں بتاؤں گا کہ اس بچے کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا جائے گا تو شاید یہ زیارت کرنے سے پلٹ جائے. لیکن وہ ماں پورا ارادہ بنا کر کے آئی تھی. اس نے کیا کیا؟ سپاہی نے کہا کہ اس بیٹے کو تمہاری گود میں قتل کیا جائے گا. اللہ اکبر. تمہارے بیٹے کو تمہاری گود میں قتل کیا جائے گا. کہا مجھے منظور ہے. اب اس سپاہی نے، چونکہ حکم تھا، وہ سب مامور تھے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ جانے دیتا، اس کی نوکری مشکل میں آ جاتی. بہرحال اس نے کیا کیا؟ اس بچے کو قتل کیا اس کی ماں کی آغوش میں. آسانی سے نہیں ذکر ملا ہے ہمیں، آسانی سے فرش ازا نہیں ہم تک پہنچا ہے. ماں بچے کو نہیں دیکھ رہی ہے، ماں تربت امام حسین کو دیکھ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹا مجھے معلوم ہے محشر میں تم میرا دامن نہ پکڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اس قابل ہوتے تو میں اپنی شہادت دے دیتی، تمہیں بھیج دیتی زیارت کے لیے. لیکن مجھے پتا ہے کہ تم چل پھر نہیں سکتے، تم چل کر کے زیارت کرنے نہیں جا سکتے، اس لیے میں زیارت کے لیے جا رہی ہوں. بچہ قتل ہو گیا. ماں آگے بڑھی اور جب ماں آگے گئی تربت امام حسین پر زیارت کے لیے تو اس نے کیا دیکھا کہ تربت کے ایک گوشے میں ایک معظمہ ہے کہ جو بالکل اس کے بیٹے کی ہو بہو ایک بچہ لے کر کے اپنی گود میں بیٹھی ہے. اللہ اکبر. اعجاز ذکر سید الشہداء ہے یہ. ماں نے سوچا کہ ایسا ہے شاید ابھی جلدی ماں کی مامتا میں اب جو بچے کو میں دیکھ رہی ہوں چونکہ شہادت ہو گئی ہے، ہر بچہ مجھے اپنا بچہ ہی نظر آ رہا ہے. وہ گئی زیارت کر کے، جیسے ہی ایک مرتبہ دوبارہ جانے لگی تربت کی طرف، پیچھے سے اس معظمہ نے آواز دی کہ اے بی بی کیا تم اپنے بیٹے کو لے کر کے نہیں جاؤ گی؟ اللہ اکبر. یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہمارا ایک پائی پائی یہاں تک کہ جانو مالو اولاد ہم جو کچھ بھی قربان کر دیں گے، حسین اسے واپس ضرور کرتے ہیں، حسین اسے ہم تک لوٹاتے ضرور ہیں. ہاں عزاداروں، بس آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. آج